नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करते हैं ख़ास लोगों का शुक्र और आम लोगों का शुक्र कि अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं, जो मोमिन हैं, जो नेक हैं, जो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, वो किस तरह अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उनके नज़दीक नेमत का मयार क्या है, वो किन चीज़ों को नेमत वो समझते हैं। ऐसे लोग ही अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदे हैं। और आम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया और उनके नज़दीक नेमत का मयार क्या है। और ऐसे लोगों के लिए अज़ाब है। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो खाने और पीने के अलावा अपनी ज़ात पर अल्लाह की किसी और नेमत को नहीं पहचानता तो दर हकीकत इसका इल्म कम हो गया है और इसके अज़ाब का वक्त आ गया। इसी वजह से बयान किया जाता है कि आम लोगों का शुक्र खाने पीने, लिबास और जिस्मों की कुव्वत पर होता है। आम लोग सिर्फ इन्हीं को नेमतें समझते हैं कि अच्छा खा लिया या अच्छा पहन लिया या अपनी कुव्वत पर या अपनी सेहत को ही नेमत समझते हैं। और जब इन चीज़ों में से कहीं वो कमी देखता है तो वो नाशुक्री की तरफ लौट जाता है। अल्लाह से ऐसे लोग गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने असल नेमत को तो पहचाना ही नहीं। और असल नेमत क्या है? मुसलमान होना, तौहीद पर होना, अपनी ज़िंदगी का शिर्क से पाक होना। और असल कुव्वत तो दिल की कुव्वत है, रूह की कुव्वत है, ईमान की मजबूती, ये नेमत है। अगर इंसान की ज़िंदगी दीन पर गुजर रही है, वो शरीयत के मुताबिक अपने मामलात करता है, तो असल में नेमत ये है। और अल्लाह ने जो उसको नेमतें दी, आँखें दी तो उसका सही इस्तेमाल किया, हाथ पाँव दिए तो उसका सही इस्तेमाल किया, ज़ुबान की नेमत दी तो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से उसको तर रखा। ये असल में हकीकत है नेमत की। अब देखें कि इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जिनको कि गिना ही नहीं जा सकता और ना ही इनको शुमार किया जा सकता है। लेकिन देखें कि मुमकिन है कि हम इन नेमतों में से जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं उनका हम सोचें या उनका हम तज़किरा करें। जैसे सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इस्लाम और ईमान की नेमत। इस्लाम और ईमान की नेमत ऐसी नेमत है जो दर हकीकत सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हम पर इनाम की है कि इसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया और हमें इस्लाम जैसी नेमत दी। और अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र कि उसने हमें यहूदी नहीं बनाया जो कि अल्लाह अज़्ज़वजल को बुरा भला कहते हैं, या हमें ईसाई नहीं बनाया जिन्होंने गैर अल्लाह की इबादत की और अल्लाह से औलाद मंसूब की। अल्लाह इससे बहुत बुलंद व बरतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दिल से मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए इंसान को ये जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको सबसे बड़ी नेमत ये दी हुई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की अगर मार्फत उसको हासिल है तो ये अफजल नेमत है उसके पास। इसी तरह इब्ने अबी ख़वारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अबू मुआविया से कहा, तौहीद हम पर कितनी अजीम नेमत है। हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि वो हमसे ये नेमत कभी ना छीने। देखें कि नेक लोगों की नेमत का मयार क्या था, वो किस कदर वो गौर व फिक्र करते थे और अपनी नेमतों के मुतल्लिक सोचते थे कि मेरे पास सबसे बड़ी नेमत कौन सी है। और आज हमारा क्या आलम है, हम किन नेमतों को नेमत समझ बैठे। हालांकि असल नेमत तो तौहीद की नेमत है, शिर्क से पाक ज़िंदगी की नेमत है। और सहाबा इकराम तौहीद पर होने को अपनी सबसे बड़ी नेमत जानते। और दूसरी सबसे बड़ी नेमत इंसान पर यह है कि अल्लाह ताला उसके राज़ों की, उसके गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा रहा है और उसको मोहलत दे रहा है कि ए बंदे अभी भी तू वापस लौट आ, अपने गुनाहों को छोड़ दे, नेकी की तरफ वापस लौट आ। ज़रा सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमें हमारे गुनाहों पर फ़ौरी से सज़ा देने लग जाए तो हमारा क्या हाल हो। हम तो तबाह बर्बाद हो जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है वो हमें कितनी नवाज रही है कि इतनी नेमतें भी दे रहा है और हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं और हमारी पकड़ भी नहीं हो रही।
اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ ہر دن جو ہے ہمارے لیے نعمت ہے، وہ اس لیے نعمت ہے کہ جب ہم صبح کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ اے بندے اپنے گناہوں سے استغفار کر لے، نیکی کی طرف تو لوٹ آ، اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا کر، نماز کی آج پابندی کر لے، گناہوں سے دور ہو جا، دھوکہ دہی سے پیچھے ہو جا، جھوٹ سے پیچھے ہو جا۔ یہ ایک صبح کا ملنا، ایک دن کا ملنا، بلکہ ایک سانس کا ملنا بھی انسان پر نعمت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہری نعمت تو اسلام ہے، لیکن باطنی نعمت اس کی اللہ کی دی ہوئی یہ ہے کہ اللہ ہماری نافرمانیوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے ابو تمیمہ سے پوچھا، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ انہوں نے کہا، میں نے 2 نعمتوں میں صبح کی، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل نعمت کون سی ہے۔ کچھ گناہ جن پر اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ کوئی بھی مجھے ان گناہوں کا طعنہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور وہ محبت جسے اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا جس تک میرا علم نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ کسی مشکل پریشانی یا آزمائش کے آنے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ سلام بن ابی متی کہتے ہیں، میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تو اس وقت وہ آہیں بھر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ان لوگوں کو یاد کرو جو راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر جب بھی میں اس مریض کے پاس گیا تو میں نے سنا وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا، ان لوگوں کو یاد کرو جو راستے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور نہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو خود کو سمجھائیں، خود سے باتیں کریں اور خود کو یہ احساس دلائیں کہ ہم سے بھی بہت زیادہ تکلیف میں لوگ مبتلا ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں اس تکلیف و پریشانی میں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس نہ ہوں۔ اسی طرح ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو اگر دیکھا جائے تو پھر ہی انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ نیک لوگ کس طرح دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اور جو آگے سننے والا ہے وہ بھی دیکھیں کس طرح اس پر عمل کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے کسی کی نصیحت پر۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کی اپنے بندوں پر نعمتوں میں سے یہ ایک خاص نعمت ہے کہ اس نے ان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ خواہ ہمارے گناہ، خواہ ہماری نافرمانیاں کتنی ہی بڑھ جائیں، لیکن ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم استغفار کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم واپس پلٹ آئیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں، میرا شکر ادا کرنے والے میری زیادہ نعمتیں حاصل کرنے والے ہیں، میری اطاعت کرنے والے میری طرف سے عزت پانے والے ہیں، اور میری نافرمانی کرنے والے اگر میری بارگاہ میں توبہ کر لیں تو میں انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، میں ان کا حبیب ہوں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں، میں ان کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہوں تاکہ میں ان کو عیبوں سے پاک کر دوں۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر تم میرے ہم مجلس ہونا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرتے رہا کرو، اور اگر انسان اپنی نعمتوں میں اضافہ چاہتا ہے تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا جائے تاکہ نعمتیں زیادہ بڑھیں۔ اور اگر انسان عزت پانا چاہتا ہے لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور اگر انسان نافرمانیوں پر نافرمانی کیے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہو وہ توبہ و استغفار کرے تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میں اس کو مایوس نہیں کروں گا، میں اس پر رحمت و برکت نازل فرماؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھیں کہ اللہ کو اپنے بندے سے کس قدر پیار ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میری طرف آؤ تو صحیح، میری طرف پلٹو تو صحیح، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن انسان کس اکڑ میں پھر رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانتا ہی نہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت ہے، وہ اس کو بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے۔ اب ہم نے اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ آیا کہ کیا میں عام لوگوں کی طرح تو شکر نہیں ادا کر رہی؟ کیا میں صرف کھانے پینے، لباس، یا صرف جسم کی قوت، یا جو اللہ تعالیٰ نے گھر، مال و دولت عطا فرمائی ہے، کیا میں صرف اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں؟ یا میں خاص لوگوں کی طرح ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں جو کہ اصل میں نعمت ہیں، جیسے توحید کی نعمت، ایمان کی نعمت، دلوں کی قوت کی نعمت؟ کیونکہ ایسی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہی اصل میں شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی شکر گزاروں میں سے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کو جزا عطا فرمائے گا، اور لامحدود جزا کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایسی جزا جس کی کوئی حد نہیں، ایسی نعمتیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے جو کہ نعمت کا اصل حق ادا کرتے ہیں، اصل شاکرین ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔